بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعے میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تکوینی دنیا کے کچھ اسرار اور رموز معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کاف میں کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعے سے متعلق کچھ اور تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ بخاری میں سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے عرض کیا، نوف بکالی کہتا ہے کہ خضر کے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، یہ ایک دوسرا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، خدا کا دشمن جھوٹ کہتا ہے مجھ سے۔ ابی بن کعب نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے کہ کسی آدمی نے معلوم کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر اطلاع ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اسے الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں مجمع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو کچھ معاملوں میں تجھ سے بھی زیادہ عالم اور دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تیرے اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشودان میں رکھ لو، بس جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ آدمی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشودان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہو۔ یہ واقعہ یوشع بن نون نے دیکھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اس دن رات آگے بڑھتے ہی گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اپنی بھوک مٹائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مسعود تک پہنچنے میں کوئی تکان نہیں ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان کی محسوس ہونے لگی۔ یوشع بن نون نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہی مچھلی کا تعجب بھرا واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقتل زنبیل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں رستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے صبر راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کے لیے تعجب والی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی جگہ تھی، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس صخرہ مطلب پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔